رب تعالیٰ یہ ذوق اور یہ محبتیں ہم سب کو اور زیادہ عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کی عشق و محبت میں جینا اور مرنا اور یہ ذوق اور شوق رب کائنات ہمیں دائماً عطا فرما دے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ جل مجدہ خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی رب کائنات کا احسان عظیم ہے جس کے فضل و احسان سے ماہ رمضان المبارک کی ان آخری بابرکت راتوں میں سے ایک عظیم رات میں مسجد فاطمۃ الزہرا جو کہ ایک ایجوکیشنل سینٹر ہے منہاج القرآن انٹرنیشنل کا، اس خوبصورت حال میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی محبت، اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی محبت، اپنے دین کی محبت اور دین کے اصل پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 185 کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور یہ آیت کریمہ جو ہے یہ طویل آیت مقدسہ ہے۔ اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ صرف میں آپ کو اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس تصور میں اس بات کو سنیں کہ یہ رمضان المبارک اور اس میں قرآن کے نزول کا جو مضمون ہے اسی کو بیان کرتے ہوئے آگے یہ کلمات آئے ہیں۔ رمضان کا ذکر بھی ہے، نزول قرآن کا ذکر بھی ہے، اور روزے رکھنے کا ذکر بھی ہے۔ پھر آگے من کانا مریضا ولا سفر، تو مریض اگر کوئی ہے یا سفر پر ہے تو اس کو رخصت اور اختیار دیا گیا روزے میں، یہ سارا ذکر چلتا ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد رب کائنات نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری اور مشکل اور تکلیف نہیں چاہتا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی نسبت اور ان کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں سوال کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ سارا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ جس طرف میں آج اس مضمون کو لے جانا چاہ رہا ہوں، یہ جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی توجہ سے سمجھنے والی ہے۔ یعنی فوکس اس پر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں اپنی چاہت اور اپنے ارادے کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ چاہت اور ارادہ ایسا ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین کا مطالعہ کرتے ہیں اور دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سارے کا سارا دین ہمیں اس کا جامع دکھائی دیتا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ انسانوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے اور مشکلات اور تکالیف سے بچایا جائے۔ گویا یہ دین کا مزاج ہے، جس دین پر ہم ہیں، دین اسلام، اس کا مزاج یہ ہے
اس لیے جو میں نے پیچھے تھوڑا سا آپ کو ٹکڑا پڑھ کے سنا دیا قرآن مجید کا، اشارہ اس لیے دے دیا کہ دیکھیں اب بیمار ہو جاتا ہے انسان یا سفر میں چلا جاتا ہے تو اس کی آسانی کے لیے ہی اختیار دے دیا کہ تم اگر اتنی تکلیف میں ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کو بعد میں مکمل کر لینا، سفر دشوار ہے، روزہ مکمل کرنا مشکل ہے تو بعد میں پورا کر لینا۔ تو یہ اس آسانی کی طرف اشارہ تھا، اور یہی مزاج پورے دین کا ہے۔ بڑی سادہ سی مثال میں رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ بات سمجھ جائیں گے۔ آپ دیکھیں نماز ہے، اس نماز کے فرائض میں سے قیام ہے، کھڑے ہونا، لیکن جب انسان بیمار ہو جائے تو رب کائنات اسے اس قیام میں رخصت دے دیتا ہے کہ تمہاری نماز کا فرض بھی ادا نہیں ہوگا، قبول کر لوں گا، بیٹھ کے پڑھ لو۔ یعنی فرض کی ادائیگی کے بغیر بھی قبول کر لیتا ہے۔ اب بات سمجھیں، پھر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لو، حتیٰ کہ اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو۔ یہی جو طریقہ ہے اور یہ اصول ہے، یہ آپ کو دین کی ہر تعلیم کے اندر نظر آئے گا۔ اس کو نماز پہ لے جائیں، روزے پہ لے جائیں، حج زکوٰۃ کے احکامات پہ، جس طرف بھی آپ جائیں گے سارا دین اس کا جامع دکھائی دے گا، اور وہ یہ ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یعنی میری مہربانی اور عنایات میں سے یہ سب سے بڑی مہربانی ہے کہ میں تمہاری تکلیف نہیں چاہتا، تمہاری مشکل اور پریشانی میں چاہتا ہی نہیں، میں تمہارے لیے آسانی ہی آسانی چاہتا ہوں۔ یعنی یہ اس کی عظیم عنایات میں سے ایک عنایت ہے، اس کی رحمت اور اس کا کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے انسان کو تکلیف سے بچایا ہے۔ اب یہ جو ماہ رمضان المبارک ہے، اس پورے ماہ رمضان المبارک کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے کا سارا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اسی آسانی کا سامان لے کر آتا ہے۔ جو ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں، ہم دین کی طرف اس طرح اپنے آپ کو راغب نہیں کر پاتے، سستی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہوتی ہے، پورا سال دین سے دوری رہتی ہے، تو یہ ایک مہینہ وہ ہمارے 11 مہینوں سے صرف نظر فرماتے ہوئے ہمارے لیے ساری آسانیوں کے راستے کھول دیتا ہے۔ جیسے اب رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن اور تیسرے 10 دن، اب ان کو آپ دیکھ لیں۔ پہلے 10 دنوں کو اس نے ضمانت کے ساتھ، یعنی اللہ تو رحیم ہے، آپ جس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے وہ رحیم ہے، اور نہ بھی کہیں تو وہ رحیم ہے۔ اس نے اعلان کر دیا میری رحمت میرے غضب سے بڑی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، مگر اس نے ساتھ ضمانت ان 10 دنوں میں دے دی کہ یہ 10 دن جو ہے رمضان کے پہلے 10 دن، صبح سے شام کا ایک ایک لمحہ یہ ضمانت کے ساتھ تو میں بتا رہا ہوں کہ رحمت ہے۔ پھر ایک اس کی بارگاہ میں دروازہ ایسا ہے اس کی طرف جانے والا جس کے کھلنے اور بند ہونے کا وقت نہیں ہے۔ دیکھیں اب رحمت کے دروازے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کے دروازے رمضان میں کھلتے ہیں، باقی دنوں میں بند ہو جاتے ہیں، مگر ایک دروازہ اس نے ایسا رکھا ہوا ہے جو کبھی بند نہیں کرتا، اور وہ بخشش اور مغفرت کا ہے، توبہ کا، تاکہ کسی وقت بھی کوئی آئے تو وہ محروم نہ جائے۔ آپ بات سمجھے؟ مگر اس کے باوجود اس نے ان 10 دنوں کے جو درمیان کے 10 دن ہیں، 11 رمضان سے 20 رمضان تک، اس نے فرمایا یہ ضمانت دے رہا ہوں کہ یہ بخشش اور مغفرت کے 10 دن ہیں، ضمانت عطا کر دی۔ اور اب یہ 10 دن جو ہم گزار رہے ہیں، اب ان 10 دنوں میں تم نے پہلے 10 دنوں میں رحمتیں لوٹ لی، اگلے 10 دنوں میں مجھ سے بخشش اور مغفرت لے لی، اب اس 10 دنوں میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں تمہیں، کس چیز کا؟ جہنم سے آزادی کا، جہنم سے رہائی کا، تمہیں سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، لے لو۔ یعنی یہ اس کی طرف سے ہمارے لیے آسانی کا، کرم کا ایک انتہا ہے کہ جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں ایک سوال ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو بات میں آپ کو سامنے بیان کر رہا ہوں اس کو دیکھیے ذرا۔ اگر وہ ہمارے لیے جیسے میں نے پہلے کہا آسانی نہ چاہتا ہوتا تو اتنا آسان راستہ رکھتا ہماری بخشش کا، مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا؟ بولیے نہیں۔ اب یہ بھی تو ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ رمضان میں چلو انسان روزہ بھی رکھ رہا ہے، وہ سحر و افطار بھی کر رہا ہے، وہ اللہ کی توفیق سے خرچ بھی کر رہا ہے، وہ نماز روزہ بھی کر رہا ہے، تراویح کی پابندی کر رہا ہے، یہ سارے احکامات وہ بجا لا رہا ہے، اس لیے اسے رحمتیں مل رہی ہیں، اس لیے اسے بخششیں مل رہی ہیں، اس لیے اسے جہنم سے آزادی کی ضمانتیں مل رہی ہیں۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ کیا وہ جنت اتنی سستی ہے؟
سوال یہ ہے کیا وہ جنت اتنی سستی ہے کہ میری اور آپ کی عبادتیں جو خدا جانے اس کی بارگاہ کے لائق بھی ہیں یا نہیں، جو خدا جانے اس کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق اور درجے تک بھی ہیں یا نہیں، خدا جانے ہم نے اس نماز کو پڑھنے کا حق ادا کیا یا نہیں، ہم نے روزہ رکھنے کا حق ادا کیا یا نہیں، ہم نے صحیح انداز سے اس رمضان کو گزارا یا نہیں گزارا. تو کیا ایمان سے بتائیے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میری عبادتیں، میری ریاضتیں، میرے نماز روزے اس قابل ہیں کہ اس کے صدقے بخشش مل جائے گی، یا اس کے صدقے جنت مل جائے گی، اس کے صدقے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا، سرٹیفکیٹ مل جائے گا؟ تو کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. تو اس نے آسانی فرما دی. اس نے ہمیں کہا کہ تم اگر میں تمہیں اس راستے پر لگا دوں جو پورا سال لگے رہتے ہو کہ جو جنت کی قیمت ادا کرے گا اسے جنت مل جائے گی، جو اس جنت کی طرف چلنے کے راستے کا حق ادا کر دے گا اس کو جنت دے دوں گا. تو یہ دشواری ہے، اس رمضان میں تمہیں اور آسانی دے دیتا ہوں، اور وہ یہ کر رہا ہوں آسانی تمہارے لیے کہ تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں، تمہارا صبح و شام وہ تمہیں اس درجے اور مقام تک نہیں لا سکتا کہ تمہاری عبادتیں تمہیں جنت کا حقدار بنا دیں، تمہاری عبادتیں تمہیں جنت کا مستحق بنا دیں، تمہاری ریاضتیں، تمہاری توبہ، تمہارا ترپنا، تمہارے صبح و شام کے یہ روزے افطاریاں یہ تمہیں اس درجے تک لے جائیں، ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ میری طرف سے تمہارے لیے آسانی ہے کہ تم صرف یہ کر لینا جو میں نے کہا ہے. جس طرح رمضان گزارنے کا حکم مل گیا ہے اس طرح کرنے کی کوشش کرنا جتنا تمہیں ہو جائے، تم وہ کر لینا. میں ان 3 اشروں کے اندر تمہیں ضمانت پہلے ہی دے رہا ہوں کہ اگر تم نے سحر و افطار کرنا شروع کر دیا میرے محبوب پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، تو تمہارے روزے افطار میں کمی بیشی بھی اگر ہوئی تو یہ 10 دن میں نے رحمت کی ضمانت کے بنائے ہیں، تمہیں رحمت کا حصہ لازماً عطا کر دیا جائے گا. اگلے 10 دنوں میں بخشش اور مغفرت کا حصہ لازماً عطا کر دیا جائے گا، اور آخری 10 دن جو ہیں انہیں جہنم سے آزادی کا بنا دیا ہے میں نے. تو یہ جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے ہیں. تو اگر تم نے اس ماہ رمضان کا حیا کرتے ہوئے زندگی گزار لی اور زندگی میرے محبوب پاک کے اسوہ کے مطابق اور رمضان کا ادب احترام سے گزار لی تو ان 10 دنوں میں جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ بھی تمہیں عطا کر دیا جائے گا. اب یہی بات جو ہم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک میں ہے اور کثرت سے بیان کی جاتی ہے، یہ چیز رمضان کے اس لفظ سے بھی ثابت ہے. یہ جو میں نے آپ کو 3 اشروں کی تفصیل بتائی نا، رحمت کا، پھر مغفرت کا، پھر جہنم سے آزادی کا، یہ ماہ رمضان مبارک کا جو نام ہے رمضان، اس کے حروف کو اگر لے لیں تو اس کے حروف بھی یہی اعلان کرتے ہیں. یہ را سے شروع ہوتا ہے رمضان، رے. تو رے کیا ہے؟ رے رحمت الہی ہے. اس کے بعد میم ہے رمضان میں، را کے بعد میم. میم کیا ہے؟ میم اس کی بارگاہ سے ملنے والی مغفرت ہے. پھر دعات کی طرف دیکھیں، دعات کیا ہے؟ تو دعات ضمانت ہے جہنم سے آزادی کی، جو سرٹیفکیٹ اس نے دینا ہے، یہ ضمانت وہ ہمیں دے رہا ہے صاحب. اور پھر یہاں تک نہیں، ہم تو یہیں تک اس کی رحمت اور اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں نا کہ اتنا ہی ہے، اس کی تو وسعتیں بہت ہیں. اور وہ فرما رہا ہے کہ میں تو چاہتا ہی تمہاری آسانی ہوں، میں تو تمہیں مشکل میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا، میں نے تو تمہیں کسی مشکل راستے میں ڈالا ہی نہیں ہے، آسانی کے راستے پہ تمہیں لگا رکھا ہے. فرمایا یہ سب کچھ لے دو، رحمت بھی مل گئی، را سے، میم سے مغفرت بھی مل گئی، دعات سے ضمانت بھی مل گئی، اس کے بعد الف ہے، پھر تمہیں اور اس کے بعد اور امان دے دوں گا، تمہیں اپنی امان میں لے دوں گا. اور صرف امان میں بھی نہیں لے دوں گا، تم نے اگر ماہ رمضان ویسا گزارا جیسا میں نے حکم دے دیا تھا تو رمضان کا جب مکمل ہوگا اور چاند نکلے گا عیدگاہ تو رمضان کے نور کے صدقے تمہارے باطن میں تقویٰ کا نور بھی جلا دیا جائے گا، تمہیں اتنی برکت اور رحمت عطا کر دی جائے گی. یہ تو اس رمضان کے نام سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے بات. تو رب کائنات نے اصل میں ہمیں اس طرف بلایا ہے. اور مفسرین نے جب یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ رمضان کے 5 حروف ہمیں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے تفصیل سے یہ لکھا کہ 5 کام اگر آپ کر لیں اس رمضان کے اندر، 5 کام ہم کر لیں تو وہ 5 کام ہمیں ان 5 چیزوں کی ضمانت دے دیں. اور وہ 5 کام کیا ہیں؟ سب سے پہلا کام ظاہری بات ہے، روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنے کے بعد دوسرا کام تراویح پڑھنی ہے، نماز تراویح. تیسرا کام تلاوت قرآن مجید ہے. پھر چوتھا کام اس کے بعد اعتکاف ہے. اور 5واں کام صدقہ و خیرات. جو شخص یہ 5 کام ماہ رمضان میں کر لے اسے رمضان کے 5 حروف کے صدقے وہ 5 ہی کے نصیب ہو جاتی ہیں. یہ اس کی طرف سے مہربانی اور آسانی ہے. اور جس مضمون کی طرف میں آپ کو یعنی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یرید اللہ بکم الیسر، وہ آسانی چاہتا ہے، اس نے ہمارے لیے آسانی کے راستے کھولے ہیں، تکلیف، مشکلات اور پریشانیوں میں نہیں ڈالا.
یہ سب آقا علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ ہے اور ان کے امتی ہونے کے صدقے ہمیں مل رہا ہے اور اس کی عطائیں ہیں. مگر سمجھنے والی بات یہ ہے اس پر اور اگر آسانی سے دیکھیں ہم تو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ دیگر مہینوں کو جب ہم دیکھتے ہیں بہت ساری عبادات ہیں جو دیگر مہینوں میں ادا کی جاتی ہیں. جیسے اب حج کو لے لیں, اتنی بڑی عبادت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں انسان حاضر ہوتا ہے, اس کے گھر کی زیارت کرتا ہے, وہاں کے مناسک ادا کرتا ہے. مگر وہ جو ایک مہینہ حج کا ہے اس پورے مہینے میں حج نہیں کیا جا سکتا. اس مہینے کے اندر بھی مخصوص دن ہے, ان دنوں میں آپ نے اس مناسک کو ادا کرنا ہے. تو جتنی بھی عبادتیں پورے سال میں ہمیں نصیب ہوتی ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کے اندر اوقات مقرر کر رکھے ہیں. مگر اس مہینے میں اس کی طرف سے مہربانی اور اس کی طرف سے ملنے والی آسانی اتنے عروج پر ہے کہ ماہ رمضان کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو روزہ دار کے لیے عبادت اور ثواب کا باعث نہ بنتا. کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے. حتیٰ کہ بیان کیا کہ اگر روزہ دار سو جاتا ہے تو سوتے ہوئے بھی اس کا روزہ تو قائم ہے, تو اس سونے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اگر افطاری کرنے کے بعد آپ تراویح کے انتظار کر رہے ہیں تو انتظار ہے, اس انتظار میں بھی اس کے انتظار کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. تو تمام مفسرین نے لکھا کہ اگر آپ نماز تراویح ادا کرنے کے بعد سو جاتے ہیں نیت سحری کی کر کے, تو چونکہ سحری کرنا خود ثواب باعث ثواب ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور اس میں برکت ہے, تو فرمایا کہ سحری کی نیت کر کے اگر تم سو بھی جاؤ گے تو وہ سونا بھی اللہ تمہارے لیے اپنی بارگاہ سے رحمت برکت ثواب کا باعث بنا دے گا. اور اس کی طرف سے ہمیں جو مہربانیاں اور اس کی طرف سے ملتی ہیں عنایات, یعنی اس کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنی رحمتیں اور برکتیں اس ماہ مقدس میں ہمارے اوپر وہ نازل فرماتا ہے اور ہمیں اس سے نوازتا چلا جاتا ہے کہ وہ جو ہم عام پورے سال میں نوافل ادا کرتے ہیں, نوافل, ان نوافل کو اگر رمضان میں ادا کیا جائے تو ان کا اجر اور ثواب باقی پورے سال جیسا نہیں رہتا. اس آسانی پر اور مہربانی پر اللہ رب العزت اتنی رحمتیں اور برکتیں انسان پر اور آقا علیہ السلام کی امت پر نازل فرماتا ہے کہ اگر ہم نفل ادا کرتے ہیں تو نوافل کا ثواب اللہ رب العزت فرائض کے درجے پر عطا فرماتا ہے. فرض کے برابر دیگر پورے سال میں جو فرض ادا کیا جاتا ہے اتنا ثواب نفل ادا کرنے کا دیا جاتا ہے, اور جو فرائض ادا کرتا ہے انسان اس کا ثواب کم سے کم بھی 70 گنا ادا کیا جاتا ہے. پھر جتنا اس میں محبت ہو, جتنا اخلاص ہو, جتنا محبت سے انسان اس عمل کو کرے, جتنے ذوق سے کرے, جتنے شوق سے کرے, جتنے توجہ اور دھیان سے کرے, جتنے اخلاص سے کرے, اتنا اس کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, وہ جس کے لیے جتنا چاہے بڑھاتا چلا جاتا ہے, جتنا چاہے بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو یہ وہ سارے کا سارا یعنی خلاصہ ہے اس ماہ رمضان میں. مگر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے 10 دن رحمت کے دیے عطا فرمائے, وہ گزر گئے. مغفرت کے 10 دن گزر گئے. یہ خوش بختی ہے ہماری کہ کچھ ایام ابھی یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہ سرٹیفکیٹ جو ان 10 دنوں میں جاری ہونا ہے جہنم سے آزادی کا, اس کو حاصل کرنے کے لیے اب ہم کچھ نہ کچھ کوشش کریں. جو سستی اور غفلت ہم سے پورے مہینے میں ہو گئی اس کو ترک کر دیں اور ان 10 دنوں کی قدر کرتے ہوئے آگے بڑھیں. ورنہ آقا علیہ السلام کی وہ حدیث پاک کے الفاظ کہ اس سے بڑھ کر نامرادی کیا ہوگی, بدبختی اور بدنصیبی کیا ہوگی کہ کسی شخص کو رمضان مل جائے وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. یعنی ایک چیز ضمانت کے طور پر موجود ہے اور ہم حاصل نہ کر سکیں تو پھر سستی اور غفلت ہماری جانب سے ہے, پھر ہمارا ہی قصور ہے. تو میں مضمون کو مکمل کرنے سے پہلے صرف ایک توبہ کا واقعہ یہاں پر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے, جسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا. اور یہ بڑی دلچسپ اور بڑی عجیب بات ہے, آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ سے جڑی ہوئی. بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ان کی حالت غیر تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ ایسا رو رہے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا بات ہے ایسی, اتنا غمگین ہو, ایسا رو رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان روتا ہوا میرے پاس آیا ہے اور وہ اتنے درد سے رو رہا ہے اور اس کے رونے کے اندر اتنی تڑپ ہے
کہ اس کی تڑپ نے مجھے رلا دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ اتنے کثیر ہو گئے ہیں، اتنے کثیر ہو گئے ہیں اور اتنی کثرت سے میں نے گناہ کر لیے ہیں کہ میں رب کو ناراض کر بیٹھا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر اس جوان کو بلا کر لاؤ۔ دیکھیں ذرا ہم کس بات کا یعنی اللہ رب العزت کے حضور ہم شکر ادا کریں کہ آقا علیہ السلام کے صدقے اس نے ہم پر کیا کیا مہربانیاں اور عنایات فرما رکھی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلا کر لائے۔ وہ جب آ جاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے اس سے یہ پوچھا کیا جوان ایسا درد اور ایسا رونا تیرا کس وجہ سے ہے؟ تو اس نے وہی بات دہرا دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ رب کو ناراض کر بیٹھا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کیا تو نے شرک کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے میں نے شرک نہیں کیا، میں توحید پر قائم ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا کیا تو نے کوئی ناحق قتل کیا ہے؟ کسی جان کو ناحق قتل کر بیٹھا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے میں نے ایسا بھی کوئی کام نہیں کیا، ایسا بھی کوئی کام نہیں کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نہ تو نے شرک کیا ہے نہ تو نے ناحق کسی کو قتل کیا ہے تو پھر اگر تو ساتوں زمین اور آسمان گناہوں سے بھر دے، اس کائنات میں موجود سارے پہاڑوں کو اپنے گناہوں سے بھر دے، تو اس کی رحمت ایسی ہے کہ تو توبہ کر تو تجھے نواز دے گا، وہ تجھے بخش دے گا۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ بات اس سے فرمائی تو وہ یہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ زمین اور آسمان کی بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، پہاڑوں کی بات فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب جملہ سنیے، کیا اللہ کی جو کرسی ہے وسیع کرسی جو سماوات جو زمین و آسمان سے وسیع ہے، کیا تیرا گناہ اس کرسی سے بھی بڑا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ بھی تو ایک جرأت ہے نا کہ اقرار کر لے بندہ کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا کیا تیرا گناہ اللہ کی عرش سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایسا گناہ کر بیٹھا ہوں کہ اس کے عرش سے بھی بڑا ہے۔ اب یہ ساری بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں تک آقا علیہ السلام کے چہرہ پاک پر مسکراہٹ تھی کہ وہ اللہ کی رحمت کی عظمت کی بات یعنی اس کو بتا رہے تھے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو آقا علیہ السلام کے آنسو مبارک گرنے لگے کہ اللہ کے عرش سے بھی بڑا ہے گناہ۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا بتا پھر تو نے کیا کیا ہے؟ وہ گناہ جسے تو اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی بڑا کہتا ہے، تو بتا تو نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال ہو گئے ہیں میں کفن چوری کرتا ہوں، 7 سال ہو گئے ہیں کہ میں قبروں میں سے کفن چوری کرتا ہوں، مگر کل رات ایک جوان لڑکی فوت ہو گئی تھی تو میں نے اس کا کفن بھی جا کر چرا لیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس نے یاس کیا جب میں اس کا کفن لے کر نکل رہا تھا اس لڑکی نے پیچھے سے جملہ ایسا کہا کہ میں تائب ہونے کے لیے آیا ہوں اور اس لیے کہتا ہوں کہ میرا گناہ بڑا ہے۔ جملہ بڑی توجہ سے سننے والا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی نے مجھے یہ کہا ہے کہ خدا تجھے ہدایت دے تو نے مجھے رب کی بارگاہ میں بھی برہنہ کر دیا، تو نے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی میرا پردہ نہیں رہنے دیا کہ میں تو اس کے حضور پیش ہو گئی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کے اس جملے نے مجھے سمجھا دیا اور میرا دھیان چلا گیا کہ میں اس کائنات میں ایسا گناہ کر بیٹھا ہوں کہ جس میں مجھے کوئی اللہ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت ملنے والی نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بات سنتے ہی آقا علیہ السلام کے
چشمان مقدسہ سے جو آنسو نکل رہے تھے وہ آپ کی ریش مبارک سے ہوتے ہوئے آپ کے کپڑوں مبارک پر آ گئے. وہ یہ بات اس نے جب لڑکی کی یہ بات سنائی تو آقا علیہ السلام کے آنسو مبارک بھی گرتے رہے اور قربان جائیں جو جملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جوان تیرا گناہ عظیم ہے مگر رب اس سے بھی عظیم ہے. تیرا گناہ یقیناً عظیم ہے, تو نے بڑا گناہ کیا ہے, مگر جس رب سے تو مانگ رہا ہے وہ اس سے بھی عظیم ہے. آقا علیہ السلام اسے یہ فرما رہے ہیں. اتنے میں جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو رب کائنات نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل سے کہا کہ میرے محبوب کے در پر آ کر یہ خالی نہ جائے, جلدی سے جاؤ اور میرے محبوب کو جا کے خبر دے دو کہ اسے فرما دیں کہ رب نے اس کو بخش دیا, رب نے اس کی بخشش فرما. اس لیے میں نے آپ کو اگلی آیت کا حوالہ دیا تھا, میں نے پڑھی نہیں چونکہ طویل آیت ہیں. رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اگر آپ سے کوئی آ کے پوچھے میں کہاں ہوں اس کے لیے قریب. باقی ساری زندگی آپ کو چھوڑ کر ڈھونڈتے رہیں مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, جو آپ تک آ کر پوچھے کہاں ہوں میں اس کے قریب ہوں, یہ ہے قربت. تو جب آقا علیہ السلام نے اس سے یہ فرمایا اس نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی قسم ہے میں اللہ کے حضور یہی کہہ کر آیا تھا آج آپ کے پاس, یہی کہہ کر آیا تھا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے مگر تیرے محبوب کی ذات سے بڑا نہیں ہے, ان کی مہربانی اور عنایت سے بڑا نہیں ہے, تیرا جو رشتہ تیرے محبوب کے ساتھ ہے اس سے بڑا نہیں ہے. تو یا تو وہاں میری بخشش کا اعلان اتار دینا یا اپنے محبوب کے سامنے آگ پھینک کر مجھے جلا دینا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تجھے کہا کہ تیرا گناہ عظیم ہے مگر وہ رب تیرے گناہ سے بھی عظیم ہے, وہ اتنا عظیم ہے. اور یہی تو وہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں دشواری نہیں چاہتا, مگر تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم بھی اس طرف چلو جس راستے کا تمہیں بتایا گیا ہے. تو سامنے وقار اللہ رب العزت کے حضور توبہ اور بخشش اور مغفرت طلب کرنے کے لیے اس پورے مضمون کا جو میں خلاصہ دینا چاہ رہا ہوں اور بات مکمل کرنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں قرآن مجید کی آیت مقدسہ سے حوالہ دینا چاہ رہا ہوں. یہ جو پیغام ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں دشواری نہیں چاہتا. اب یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت مبارکہ نمبر 133 اور 134. آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 133 اور 134 ہے. اب دیکھیں رب کائنات فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف بڑھو جس کی طلب میں ہم بیٹھے ہیں. اب راستہ دکھایا جا رہا ہے. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اپنے رب کی بخشش کی طرف آ جاؤ, وَجَنَّةٍ, اور جنت کی طرف آ جاؤ. یعنی رحمت ملی, بخشش ملی, جہنم سے آزادی ملی تو جنت ملنی ہے نا, تو مغفرت کا صدقہ پھر جہنم سے آزادی ملے گی اور جنت جائیں گے. اب فرمایا آ جاؤ مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. ارضها السماوات والارض, کون سی جنت کہ جس کی وسعت میں سب زمین اور آسمان آ جاتے ہیں, اس سے بھی وسیع ہے وہ, اس کی طرف آ جاؤ. اعدت للمتقین, جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی. اب یہ بات سننے والی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت کی طرف بلایا, جنت کی طرف بلایا, اس کی وسعت کا ذکر فرمایا, متقین کا کہا ان کے لیے ہے, اور آگے کس عمل سے ملتی ہے وہ بیان کر دیا. اور وہ کیا فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. اگر چاہتے ہو کہ وہ عظیم وسعت والی جنت مل جائے کہ جو زمین و آسمان سے وسیع ہے, مغفرت مل جائے, اللہ کی رضا مل جائے, تمہارا شمار متقین میں ہو جائے, تو فرمایا یہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو خوشحالی میں بھی اور تندرستی میں بھی لوگوں کے لیے خرچ کرتے رہتے, جو خوشحالی تندرستی ہر حال میں لوگوں کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں. والکاظمین الغیظ, اور غصے کو ضبط کرتے رہتے ہیں. والعافین عن الناس, لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے رہتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اب اس آیت کریمہ کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی تنگی آسانی میں خرچ کرنا, غصے کو کنٹرول کر لینا, اور غلطیوں سے درگزر کرنا. اس کا مطلب وہی ہے جو رب کائنات نے ہمیں پہلے فرمایا کہ میں آسانی چاہتا ہوں, مشکل نہیں. تم بھی آسانیاں بانٹنے والے بن جاؤ, تم بھی لوگوں کی مشکلات مٹانے والے بن جاؤ, لوگوں کے لیے تنگیاں پیدا کرنے والے نہ بنو.
لوگوں کے لیے معاملات آسان کرنے والے بنو. اور آپ پڑھ کر دیکھیں آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، جس صحابی کو، جس جماعت کو، جس گروہ کو آقا علیہ السلام نے کسی طرف بھیجا، آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں یہی بات ہوتی تھی کہ کسی کے لیے تنگی نہ کرنا، آسانی پیدا کرنا، آسانی پیدا کرنا. مجھے آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے. تو پیغام بھی یہی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے لیے آسانی کرے، وہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کرے. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پر مہربان ہو، وہ اللہ کی مخلوق پر مہربان ہو. اور جمعہ پہلا جو رمضان المبارک کا ہم نے شروع کی تھی بات، اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو اللہ سے معافی چاہتا ہے اسے خود لوگوں کو معاف کرنا چاہیے. کرو مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو میں اس پوری گفتگو کا نچوڑ اس جملے پر بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ایسا عطا فرما دے ذوق و شوق، اور وہ یہ کہ اگر ہم آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں گے تو اس کی آسانی کی خیرات نصیب ہوگی، اس کی آسانی کی خیرات نصیب ہوگی. اور آقا علیہ السلام نے ایک واقعہ صحابہ کرام کو سنایا، اور اس میں ایک شخص کا ذکر کیا کہ جو پہلے وقتوں میں لوگوں کو مدد کے طور پر قرض دیا کرتا تھا، اور اس نے قرض کے پیسے واپس لوگوں سے لینے کے لیے بندے رکھے ہوئے تھے اپنے پاس. تو وہ جب بندوں کو بھیجتا کہ جاؤ واپس لے کر آؤ لوگوں کو جن کو ہم نے قرض دیا تھا، تو ان کو یہی کہتا تھا کوئی مشکل میں ہو تو اسے آسانی کر دینا. یعنی کوئی ابھی نہیں کر سکا تو اس کو آسان کر دینا، مشکل مت کرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کی اسی عمل پر بخشش کر دی کہ تو لوگوں کے لیے آسانی کرتا تھا، ہم تیرے لیے آسانی کرتے. تو اس چیز کو اپنے اندر ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق کی محبت عطا فرمائے اور لوگوں کے ساتھ پیار و محبت سے رہنا نصیب فرمائے اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. کچھ انتظامیہ کی طرف سے کچھ تحفے ہیں، تو اس کے لیے خاص طور سے میں ابھی گزارش کر رہا ہوں عبید بھائی کو کہ آئیے اور علامہ الطاف صاحب کو یہ تھوڑا سا تحفہ ہے.